اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ شعراء شروع ہو گئی اور نزول کے اعتبار سے بھی سورہ فرقان، پھر سورہ شعراء اور اس کے بعد سورہ نمل اور پھر سورہ قصص، یہ ترتیب وار ہیں اکثر کے نزدیک، کہ پہلے یہ نازل ہوئی پھر یہ نازل ہوئی ترتیب سے، اسی لیے ان کے مضامین آپس میں بہت زیادہ ملتے جلتے، اور بعض نے کہا کہ یہ 4 ہی مضامین ہیں جو اس میں بار بار مختلف انداز سے سمجھائے گئے ہیں، اور بنیاد ایمان ہیں یہی ہیں: صداقت کتاب، صداقت رسول، توحید باری تعالی اور تذکرہ آخرت، آخرت کی استعداد للآخرہ، آخرت کے لیے تیاری۔ اس کتاب میں البتہ گزشتہ کتاب، اس صورت میں، گزشتہ صورت کے اندر دلائل عقلیہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا، کتاب کا حق ہونا ثابت کیا گیا تھا، قیامت کا برحق ہونا ثابت کیا گیا تھا۔ اس صورت کے اندر دلائل نقلیہ سے ثابت کیا جائے گا، اور انبیاء کرام کی تقریریں بیان ہوں گی، اور ایسا لگے گا کہ ہر دور میں انبیاء کرام کی ایک ہی آواز تھی اور ایک ہی تقریریں، ایک ہی قسم کی تقریر ہر جگہ۔ اور آخر رکوع کے اندر بطور خاص بیچ بیچ میں ہر جگہ، چونکہ انبیاء کی تقریروں سے سمجھایا کیا جائے گا کہ جس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کا معاملہ ہے، ہزاروں سال پہلے انبیاء، سارے انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ جس طرح یہ تکذیب کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، ہر دور میں ایسا ہوتا آیا۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ جس طرح ان کا آج معاملہ ہے، ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے۔ توحید باری تعالی، اللہ ایک ہے، ایک نہ مان کر اور اللہ کو بھی ماننا، اور پھر کچھ چھوٹے چھوٹے خدا اور بھی ماننا، ہر دور میں ایسا رہا ہے۔ لیکن آخری رکوع کے اندر قرآن پاک کا تعارف کرایا گیا، اور اس اشکال کو سختی سے رد کیا گیا کہ قرآن شاعری نہیں ہو سکتی، قرآن کہانت نہیں ہو سکتی، کاہن کسی کاہن کا کلام ہو، وما هو بقول کاہن، کاہن کا کلام نہیں، شاعری نہیں۔ اور جب دونوں باتیں رد ہو گئیں، اللہ کا کلام ہے، یہ آخری رکوع کے اندر زبردست طریقے سے ثابت ہوگا۔ بیچ میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، چونکہ وہ بہت زیادہ ایمان والوں سے ملتا جلتا ہے، پیچھے بھی ایک جگہ آیا تھا تذکرہ۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور پھر ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام پر جا کر بات ختم ہوگی۔ صرف انبیاء کا تذکرہ، صرف انبیاء کا تذکرہ ہے، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، پیارے ایسا لگتا ہے باخع نفسک، آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے، اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ اپنی قربانی دے ڈالیں گے، اللہ یکونوا مؤمنین، اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ مومن نہیں بنتے ہیں۔ یہی تو ایک مطالبہ تھا، مومن بنے، مومن بنے، یہ کسی طرح جہنم سے بچیں۔ فرمایا ہر دور میں ایسا ہوتا آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کو دعوت دیتے رہے مگر نصیب نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد، اپنی قوم اور وقت کے بادشاہ کو دعوت دیتے رہے مگر ان کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کائنات کے اندر کہ جو آب حیوان کے چشمے پر جاتے ہیں مگر وہاں سے بھی پیاسے لوٹتے ہیں۔ ایسے پیاسوں کے لیے، ایسے بد نصیبوں کے لیے آپ اپنے آپ کو نہ بلائیں۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ان کو زبردستی مسلمان بنانا ہو تو اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم، ہم اتار دیں ان کے اوپر، من السماء، آسمان سے، آیۃ قاہرۃ، زبردست نشانی، ایسا معجزہ، فظلت اعناقهم لها خاضعین، تو ہو جائیں ان کی گردنیں لہا، اس نشانی کے لیے، خاضعین، جھکنے والی۔ ایسی نشانی اتار سکتے ہیں کہ جس معجزے کے بعد مانے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے ایسا؟ اس لیے کہ اس مجبوری والے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
وما يأتيهم من ذکر من الرحمن محدث، کیا حال ہے ان کا؟ آپ تو ان کے لیے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کسی طرح ان کو ایمان نصیب ہو جائے، اور ان کا حال کیا ہے؟ وما يأتيهم، نہیں آتا ہے ان کے پاس من ذکر من الرحمن، رحمان کے ذکر میں سے، محدث تازہ ذکر، کوئی نیا مضمون، کوئی نئی صورت نہیں آتی ہے ان کے پاس، الا كانوا عنه معرضين، مگر ہوتے ہیں یہ اس سے اعراض کرنے والے۔ فقد كذبوا، تو یہ جھٹلا چکے ہیں، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، اب آئیں گی ان کے پاس انباء و خبریں، ما كانوا به يستهزئون، اس چیز کی جس کی یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس عذاب کی مذاق اڑاتے تھے، اب اس کی خبریں ان تک پہنچیں گی، کچھ دنیا میں اور باقی آخرت میں۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم، اشکال کا جواب، یہ عذاب کی خبریں جس کی یہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ عذاب ان کو گھیر لے گا۔ یہ عذاب کب آئے گا؟ قیامت کے دن، جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا، مگر مردوں کو زندہ کرنا تو ہی بہت مشکل ہے، مردے کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ؟ جواب، اولم يروا الى الارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الى الارض، زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنے اگائے ہم نے اس میں، من کل زوج کریم، ہر ایک عزت والا جوڑا، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، وان ربک لهو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب ضرور بضرور وہی تو العزیز غالب ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ اور سبحان اللہ، بے شک اس میں نشانی ہے، اس قرآن پاک میں، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہے، عبرت حاصل کرنا چاہے، ایمان قبول کرنا چاہے تو بہترین نشانی، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن نہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، اکثر نافرمان رہیں گے۔ پتہ چلا دنیا میں اکثر نافرمان اور ایمان والے کم۔ ان ربک لهو العزیز الرحیم، تیرا رب غالب بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ غالب ہے، جب سزا دینا چاہے گا اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، لیکن رحیم ہے، اس لیے سزا دینے سے پہلے ڈھیل دیتا ہے، بہت لمبی ڈھیل دیتا ہے۔ اب یہی مضمون کہ وہ عزیز بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، ایک طرف غالب ہے، جب چاہتا ہے سزا دینا تو دے دیتا ہے، لیکن رحیم ہے، اس لیے لمبے عرصے تک مہلت دیتا ہے۔ اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے انبیاء کرام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد کیجئے، وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کیجئے، نَادَىٰ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے آواز لگائی موسیٰ علیہ السلام کو، آن کے ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، آپ آ جائیں ظالم لوگوں کے پاس، ان کو سمجھانے کے لیے۔ کون ہے ظالم لوگ؟ قوم فرعون، یعنی فرعون کی قوم کے پاس۔ الا یتقون، کیا وہ بچتے نہیں، کیا وہ ڈرتے نہیں، کیا وہ باز نہیں آتے؟ الا یتقون، کیا وہ پرہیزگار نہیں بنتے، کیا وہ تقوی اختیار نہیں کرتے؟ لیکن آسان ترجمہ، الا یتقون معصیت اللہ، کیا الا یتقون، کیا وہ نہیں بچتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، بات کب کی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟ جب آپ مدین سے واپس آ رہے ہیں اور پورے سینہ میں آگ لینے کے لیے گئے ہیں، آگ کی بات تو ختم ہوئی، وہ جو اللہ کی تجلی دیکھی اور پھر اللہ کا کلام سنا اور اس کے بعد حکم ملا کہ جائیے فرعون کے پاس، یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں۔ قال رب انی اخاف ان یکذبونی، انہوں نے عرض کیا میرے مالک، اے میرے رب، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یکذبونی، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، بات سنیں گے نہیں، اس سے پہلے کہہ دیں گے جھوٹا ہے، انکار کر دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور چلتی نہیں میری زبان، فَأَرْسِلِ اللَّهَ هَارُونَ، بھیجیے آپ میرے بھائی ہارون کی طرف بھی۔ یہ مطلب نہیں کہ مجھے مستثنی کیجیے اور ہارون کی طرف بھیجیے، بلکہ وہی معنی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، ہارون کو میرا معاون بنا دیجیے۔ قرآن کو ایک جگہ سے دیکھ کر دوسری جگہ چھوڑ کر تب ترجمہ ہوتا ہے، ورنہ تو یہاں یہ معنی نکل جائے گا کہ مجھے تو معاف کر دیجئے، حضرت ہارون کو آپ بھیج دیں، وہ خود آپ کا پیغام پہنچا دیں گے۔ نہیں، یہ مفہوم نہیں ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور تنگ ہے میرا سینہ اور چلتی نہیں میری زبان۔ زبان کیوں نہیں چلتی تھی اور سینہ تنگ کیوں ہوتا تھا؟ زبان نہیں چلتی تھی،
بعض حضرات کہتے ہیں کہ فطری طور پر لکنت تھی ان میں، اور لکنت کیسی تھی؟ مخاطب نہیں سمجھتا تھا جلدی سے، البتہ خود حضرت محسوس کرتے تھے کہ جب کوئی زبردست مضمون سنانا ہوتا تھا تو زبان اس روانگی سے نہیں چلتی تھی جس طرح کے چلنی چاہیے۔ اور دوسرے حضرات نے تقریباً شروع سے ہی ہمارے تمام مفسرین اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ اصل میں بچپن میں کبھی فرعون کی داڑھی پکڑ کے کھینچ دی تھی تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے یہ وہی بچہ نہ ہو اسرائیلی جس نے ہماری حکومت کا تختہ الٹنا ہے، اس کو ابھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کچھ تو شرم کر بے وقوف، بچے کو کہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ کس کی داڑھی ہے، فرعون کی ہے یا کسی اور بلا کی ہے؟ بچے کو کیا معلوم؟ اور ابھی دیکھ امتحان لے لیں، ایک تھال کے اندر ہیرے جواہرات رکھ اور ایک کے اندر انگارے رکھ، دیکھو کس کو اٹھائیں گے؟ تو مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کو اٹھایا اور جب گرم لگتا ہے تو بچہ کو منہ میں ڈالتا ہے، تو منہ میں ڈالا جس سے لکنت پیدا ہو گئی زبان میں۔ شروع سے مفسرین نقل کرتے ہیں اور دوسری رائے بھی بتا دی، وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ یہ سینہ تنگ ہونے کی کیا بات تھی؟ اس کے لیے فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے شاہوں کی ہیبت ختم ہو جائے، بڑے لوگوں کے گھر کا رعب ختم ہو جائے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش فرعون کے گھر میں کروائی۔ لیکن جب ان سے وہ قبطی قتل ہو گیا تو تب سے ان کے دل کے اندر ایک خوف سا بیٹھ گیا پولیس کا اور فوج کا، کہیں دوڑ نہ رہی ہو، پیچھے نہ آ رہی ہو۔ یہ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان چلتی نہیں، تو آپ حضرت ہارون کی طرف بھی وہی بھیجیے، فَأَرْسِلِ إِلَىٰ ہارون، تو بھیجیے آپ حضرت ہارون کی طرف بھی، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان کا میرے اوپر ایک گناہ ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، وہی جو قبطی کو قتل کیا تھا۔ حالانکہ ابھی تک جا رہے تھے مصر واپس اور ڈر نہیں رہے تھے، اپنا انتظام ہوگا کہ جاؤں گا کہیں سائڈ پر رہوں گا اور پھر اپنی امی سے ملوں گا اور فرعونیوں کو پتہ نہیں لگنے دوں گا۔ اب جب حکم ہوا کہ فرعون کو دعوت دیجیے تو یہ بات یاد آئی کہ ان کا میرے اوپر ایک جرم ہے اور وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ قال کلا، فرمایا بالکل نہیں، فذهبا، تم دونوں جاؤ بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، انا معکم مستمعون، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، سننے والے ہیں۔ پیچھے آیا تھا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، دونوں مضمون کو یہاں کا مستمعون، سننے والے ہیں۔ فاتیا فرعون، تو آ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، فقولا، تو دونوں کہو انا رسول رب العالمین، بے شک ہم دونوں جہانوں کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، اور انا جمع اور رسول واحد، وہاں سورہ طٰہٰ کے اندر تو پہلا بھی تثنیہ تھا، بعد والا بھی تثنیہ، لیکن یہاں بعد والا واحد، تو مراد کیا ہے؟ کل منا، ہم میں سے ہر کوئی رسول رب العالمین، جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو بھیج دے تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فرعون کو کچھ سوجی نہیں، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا جواب دے، البتہ اس نے سوچا کہ ایک احسان جتلاؤں گا، جس کے نیچے دب جائے گا یہ بات نہیں کر سکے گا۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اس نے کہا الم نربک، کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی تھی اپنے بیچ میں، ولیدن، جبکہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بات بھول گیا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور تو ہمارے بیچ میں ٹھہرا تھا اپنی عمر کے کئی سال، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور کیا تھا تو نے فعلتک، فعل ان کے معنی کام اور فعلت ان کے معنی برا کام، اور کیا تھا تو نے اپنا وہ کرتوت جو تو نے کیا تھا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو تھا ناشکروں میں سے، تو نے ناشکری کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے گھبرائے نہیں، اس نے سوچا تھا کیا کہ یہ بات یاد دلاؤں گا تو یہ کمزور پڑ جائیں گے اور بات کر نہیں سکیں گے۔ اور آپ بھی یاد رکھیں، جب آپ کہیں دعوت دیں گے تو فوراً ایک بوڑھا اٹھے گا اور کہے گا وہ فلانے کا لڑکا تو کیا، تو پھر کچھ آپ کے باپ کی باتیں یاد کرائے گا، کچھ آپ کے بچپن کی باتیں یاد کرائے گا، آپ کو کمزور کرنے کے لیے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سنا دی، ان باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اعتراف کر کے آگے بڑھو۔ تو فرمایا ہاں، قال فعلتها، فرمایا ہاں میں نے وہ کام کیا تھا، اذن تب تو، وانا من الضالین، اور میں تھا غلطی کرنے والوں میں سے، مارنے کے لیے نہیں مارا تھا،
صرف ایک گھونسا مارا، وہ کم وقت مر گیا، تو میں نے مارنے کے لیے تو نہیں مارا تھا، اور گھونسا مارنا تو کم سے کم میرا حق تھا کہ وہ ایک آدمی کے اوپر ظلم کر رہا تھا، ٹھیک میں نے کیا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، لیکن یہ تو دیکھو پھر میں بھاگا کیوں، اس لیے کہ بھاگا کہ تیرے ہاں ظالمانہ نظام ہے اور ملزم کو اس کا حق نہیں ملتا ہے۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، تو میں بھاگا تم سے، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب میں ڈر گیا تم سے، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو عطا فرمایا میرے لیے میرے رب نے حکم، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس نے بنایا مجھ کو رسولوں میں سے۔ میں تمہارے ظالمانہ نظام کی وجہ سے یہاں سے بھاگا تھا، لیکن جہاں گیا وہاں میرے رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی، مجھے عقل و دانشمندی عطا فرما دی ہے۔ اور یہ جو تم میرے اوپر احسان جتلاتا ہے، بڑا احسان ہے تیرا، لیکن یہ نہیں سوچتا ہے کہ تو نے میری پرورش کیوں کی تھی اور میں تیرے محل میں کیوں رہا تھا۔ اس لیے رہا تھا کہ تو نے میری ساری قوم کو غلام بنایا ہوا تھا اور ہر ایک کو قتل کر رہا تھا، وہ تو نے کوئی اپنی مرضی سے میرے اوپر احسان نہیں کیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور وہی ایک احسان ہے، تَمُنُّهَا، جو تو جتلاتا ہے میرے اوپر، أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، اس وجہ سے، اور وہ احسان کیوں کیا تو نے، اس وجہ سے تو نے وہ احسان کیا تھا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون بیچارے کو کچھ نہیں پتہ چلتا، اب زبردست آگے سے جواب ملے، تابڑ توڑ حملے، تو بیچارے حواس باختہ ہو گیا، کہنے لگا یہ تو بتا رب العالمین کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ کوئی موقع ملے اپنے مالک کا تعارف کراؤں، فرمایا اب تو سنتا جا۔ قال رب السماوات والارض، فرمایا جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، وما بینہما، جو ان دونوں کا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ اور گویا جو تو کہتا ہے میں رب ہوں تو رب شب کچھ نہیں۔ وَإِن كُنتُم مُوقِنِينَ، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حوله ولا تستمعون، کہا فرعون نے ان لوگوں کو جو اس کے آس پاس تھے، الا تستمعون، سنتے نہیں کیا کہہ رہے ہیں، مطلب میری نفی کر دی، مجھے رب مانتا ہی نہیں، کہتا ہے آسمان کا، زمین کا، ان کے بیچ کی تمام چیزوں کا رب کوئی اور ہے۔ قال ربكم رب آبائكم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو موقع نہیں دیا، فرمایا تمہارا رب بھی اور تمہارے پرانے باپ دادا کا رب بھی۔ قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، اس بیچارے کو کچھ بات نہیں بنتی، وہ کہتا ہے بے شک وہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے لوگوں، لمجنون، یہ تو ضرور پاگل معلوم ہوتا ہے، دیوانہ ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، ہمارے بڑوں کا رب بھی ہمارا بھی رب۔ قال رب المشرق والمغرب، فرمایا مشرق کا رب بھی مغرب کا رب بھی، وما بینہما، اور ان کے بیچ کی چیزوں کا رب، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ اس نے کہا مجنون تو پاگل ہے، فرمایا نہیں پاگل تم ہو، مگر تم پاگل نہیں کہا، یہ نبوت کے اخلاق سے کمزور بات ہو جاتی ہے، ذرا انڈائریکٹ کہا، فرمایا ہاں اگر عقل سے کام لو تو مشرق اور مغرب کا رب وہی ہے، اور اگر نہ کام لو تو پھر تم واقعی پاگل ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون کو کوئی بات نہیں چلی تو دھمکیاں دینے پر آ گیا، اس نے کہا ضرور بھی ضرور، اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے سوا کسی کو خدا مانا، لاجعلنک من المسجونین، میں ضرور بھی ضرور تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے تب بھی قید کرے گا اگر میں تیرے پاس کوئی صاف بات لے کر آیا ہوں۔ قال فأت به ان كنت من الصادقین، اس نے کہا وہ صاف بات پیش کرنا اگر تو سچا ہے۔ فالقى عصاه، تو ڈالا انہوں نے اپنے عصا کو، اپنے لاٹھی کو، فاذا هي ثعبان مبین، تو اچانک وہ اژدہا بن گئی کھلم کھلا، ایک بہت بڑا اژدہا، نیچے کا جبڑا زمین پر اور اوپر کا جبڑا فرعون کے محل کے اوپر، اتنا بڑا اژدہا۔ گھبرا گیا فرعون، پیچھے کو گرا اور کہنے لگا اے موسیٰ اس کو پکڑ لیجئے، اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور کھینچا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ، تو اچانک وہ ہاتھ بَيْضَاءُ، سفید ہو گیا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے۔ فرعون پریشان، کوئی جواب نہیں بنتا۔ قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم، فرعون نے کہا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ان هذا، بے شک یہ لساحر علیم، بڑا جانکار جادوگر ہے، اور یہ باتیں جان بوجھ کے کہہ رہا تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ جادوگر نہیں ہے،
یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکالے، بسحرہ، اپنے جادو کے ذریعے سے، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ جادو سے کسی کو نکالا نہیں جاتا۔ فماذا تأمرون، تو تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو، کیا حکم دیتے ہو؟ دیکھو کیسا بیوقوف بنا رہا ہے، مطلب کہ میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں مگر میں تمہارے مشورے کا پابند ہوں، جیسے ساتھی مشورہ دیں گے میں نے ویسے ہی کرنا ہے، حالانکہ کر خود نہیں سکتا ہے۔ فماذا تأمرون، تم کس چیز کا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ، انہوں نے کہا ملتوی کر دے، ڈھیل دے دے اس کو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو، وبعث فی المدائن حاشرین، اور بھیج دے شہروں کے اندر جمع کرنے والے، یاتوک بکل سحار علیم، جو لے آئیں تیرے پاس سحار، ہر ایک زبردست جادوگر کو، علیم، جانکار کو، اس سے بڑے جادوگر لے کے آؤ۔ فجمع السحرۃ، تو جادوگر جمع کر دیے گئے، لمیقات یوم معلوم، ایک متعین دن کے متعین وقت کے لیے۔ دن متعین ہو چکا کون سا؟ یوم الزینہ، پیچھے گزرا نا بھائی، اور وقت کیا متعین ہوا؟ ان یحشر الناس ضحیٰ، لوگ جمع کیے جائیں کب؟ چاشت کے وقت میں، سورج چڑھتے ہی۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم کو جمع ہونا ہے، مطلب تم کو جمع ہونا چاہیے، چلو کیا فائدہ ہوگا؟ لعلنا نتبع السحرہ، شاید کہ ہم جادوگروں کے پیچھے چلیں، ان کانوا هم الغالبین، اگر ہوگے وہی غالب آنے والے، دل بڑھے گا ان کا، ہم سب لوگ جائیں گے ان کے حق میں تالیاں ماریں گے، ان کا دل بڑھے گا، غالب آ جائیں گے، ہم ان کے پیچھے رہیں گے۔ فلما جاء السحرۃ، تو جب آگے جادوگر، قالوا لفرعون، انہوں نے کہا فرعون سے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا بے شک ہمارے لیے کچھ مزدوری بھی ہے، ان كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہوئے ہم غالب آنے والے، کچھ ملے شلے گا بھی، کہ ایسے ہی سوکھا ہی رگڑا، کچھ ملے گا وہ کیا جادوگروں کا؟ نبوت کے اخلاق تھے، لا اسألکم علیہ اجرا، اور جادوگروں کے اخلاق۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون، جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمارے لیے کچھ مزدوری ہے اگر ہم غالب آنے والے ہو گئے؟ قال نعم، انہوں نے کہا بالکل ملے گا، بالکل بالکل، کیوں نہیں ملے گی مزدوری؟ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم تب تو ہو جاؤ گے مقرب لوگوں میں سے، تمہیں کو وزیر بناؤں گا۔ قال لهم موسیٰ، کہا لہم، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، اور اس سے پہلے وہ گفتگو بھی یاد رکھیں جو سورہ طٰہٰ میں گزری۔ کیا گفتگو؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، پہلے ان سے ان کو دعوت دی، وَيْلَكُمْ، کیا کر رہے ہو تم، برباد ہو جاؤ گے اگر نبوت کے مقابلے میں آؤ گے، تم سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنا چاہتے ہو۔ تو انہوں میں دراڑیں پڑ گئیں، آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور قریب تھا کہ وہ پیچھے ہٹتے، پھر بعض کہتے ہیں کہ فرعون نے ان کو ترغیب دی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے خود سوچا کہ نہیں، ہم پہلے آئیں گے مقابلے میں، اگر جادوگری ہوگی تو ظاہر سی بات ہے شکست کھا جائے گا، اور اگر جادوگری نہیں، یہ کوئی بزرگ ہے تو ہم سب ان کے اوپر ایمان لائیں گے تو لوگ متاثر ہو جائیں گے، پھر سارے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فالقوا حبالهم، تو ڈالا انہوں نے اپنے رسیوں کو، وعصیهم، اپنے لاٹھیوں کو، وقالوا بعزت فرعون، اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، مزدوری اس سے لینی ہے نا، اس لیے بار بار اس کا نام لیں گے، فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کے غلبے کی قسم، گویا اس کا غالب آنا یقینی ہے، یہ عزت فرعون کا آنا غالب آنا یقینی ہو گیا۔ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہم ہی ہیں غالب آنے والے۔ وہی میں نے بتایا تھا یہ جادوگروں کی وہ بڑکے ہیں جو جادوگری کے شروع میں مارتے ہیں نا، بھسم کر دیں گے، مرد کی عورت اور عورت کا مرد بنا دیں گے، بنتا کچھ بھی نہیں۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، تو اچانک وہ نگلنے لگی، مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ وہ جھوٹ موٹ بناتے تھے۔ برسنے والے بادل گرجتے نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ دھمکی دی، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، فرمایا ابھی پتہ چل جائے گا۔ کچھ گھوڑے کچھ میدان، پنجابی کہتے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ
کار سے بھی آگے نکلتا ہے. اس نے کہا کچھ کوڑے کچھ میدان, سامنے میدان تو ہے, دوڑاتے ہیں کار, دیکھتے آگے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. وہ کہ برسنے والے گرجتے نہیں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, تو گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کر کی حالت میں. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے جہانوں کے رب پر. رب موسیٰ و ہارون, یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ, کچھ نہیں کہا جا سکتا فرعون بیچارے کو, تو ایک ہی دھمکی دینے لگا, کیا تم ایمان لے آئے اس پر؟ قبل ان آذن لکم, اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا. انہ لکبیرکم, بے شک یہ تمہارا بڑا ہے, یہ تو کوئی گرو معلوم ہوتا ہے تمہارا. الذی علمکم السحر, جس نے تم کو جادو سکھایا, حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بات جھوٹی ہے. فلسوف تعلمون, اب ان قریب تم سب جان لوگے. لأقطعن ایدیکم, ضرور ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو, من خلاف, مخالف جانب سے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا. قالوا لا غیر, لا غیر, انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں, کر جو کرنا ہے. کیا ہمت کا جواب ہے. قالوا لا غیر, کوئی پرواہ نہیں. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ, بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. مطلب کہ اگر تو اس طرح نہیں مارے گا تب بھی تو لوٹ کر وہیں جانا ہے. اگر وہاں تو چھوڑ دے تو بچ جائیں تو تب تو بات بنے. اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا, ہم یہ طمع کرتے ہیں کہ بخش دے ہمارے لیے ہمارا رب خطایانا, ہماری خطاؤں کو. ان كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ, اس وجہ سے کہ ہم ہی ہوئے اول المؤمنین, سب سے پہلے ایمان لانے والے. ان کا بیڑا تو وہ جادوگروں کو تو اللہ نے ایمان نصیب فرما دیا, مگر فرعونیوں کو ایمان نصیب نہیں ہوا. کیوں؟ فما آمنا لموسیٰ, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے مگر چند جوان ایمان لائے تھے. وجہ کیا؟ من خوف فرعون وملئہم, اپنے غداروں کا بھی ڈر تھا اور فرعون کا بھی ڈر تھا, اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے. ورنہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا, سب کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِعِبَادِي, اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ لے چلیں آپ میرے بندوں کو راتوں رات. إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ, بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ, تو بھیج دیا فرعون نے پھر شہروں کے اندر جمع کرنے والوں کو. پہلے کس کو جمع کیا تھا اور اب کس کو کرے گا؟ فوجوں کو جمع کرے گا. تمام چھاونیوں کو آرڈر دے دو حاضر ہو جائیں. ان هؤلاء لشرذمة قلیلون, بے شک یہ بنی اسرائیلی لشرذمة, یقیناً ایک نکمی جماعت ہے. قلیلون, تھوڑے سے ہیں. شرذمة, چھوٹی سی جماعت. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ, اور بے شک یہ ہمارے لیے غائظون, غصہ دلانے والے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ, اور بے شک ہم سب کے سب چکنے رہنے والے ہیں. ہم ہوشیار, تازہ, ہر وقت میں جنگ کے لیے تیار, مگر یہ ہمیں خامخواہ غصہ دلاتے ہیں. اب چٹنی بن جائے گی ان کی. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ, اللہ فرماتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے نکالا ان کو باغوں میں سے اور چشموں میں سے. وَكُنُوزٍ, اور خزانوں میں سے. وَمَقَامٍ كَرِيمٍ, اور عزت کی بیٹھکوں میں سے. وہ کیا دھمکیاں دے رہے تھے, ادھر اللہ نکالا. كَذَلِكَ وَرَثْنَا بَنِي اسرائیل, اسی طرح ہوا اور ہم نے وارث بنا دیا اس کا بنی اسرائیل کو. کس کا؟ کنوز کا, مقام کریم کا, جنات و عیون کا. کہاں بنایا؟ لیکن مصر میں نہیں بنایا. کہاں بنایا؟ شام میں. بعض لوگوں کو کبھی غلط فہمی ہوئی تھی کہ مصر میں پھر واپس آ کر کے بنی اسرائیل ہی قابض ہو گئے تھے اور ان کو حکومت مل گئی تھی, مگر درست نہیں ہے. مراد ہے اس جیسی نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا فرما دی. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ, تو انہوں نے فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا سورج چڑھتے ہی. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ, تو جب دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو. قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا إِنَّا لَمُدْرَكُونَ, بے شک ہم پکڑے گئے, پھنس گئے. قَالَ كَلَّا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں, نہ ڈوب سکتے ہیں نہ گرفتار ہو سکتے ہیں, بالکل نہیں. ان معی ربی, میں اکیلا نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا ان اللہ معانا,
اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ایمان کا معلوم ہے، اس لیے فرماتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے۔ سَيَهْدِينِي، ان قریب وہ میرے رہنمائی کرے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ ماریے اپنی لاٹھی کو سمندر پر، فَانْفَلَقَ، تو پھٹ گیا سمندر، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، تو ہو گیا ہر ایک ٹکڑا، كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، بڑے پہاڑ کی طرح، طود جمع اخواد مانا بڑا پہاڑ۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور قریب لے آئے ہم ثم وہیں پر الآخرین، پیچھے والوں کو، اس کو فرعونیوں کو۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور نجات دے دی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو، سب کے سب کو۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ نہیں ہیں ایمان لانے والے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا رب غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔